ہم نوکر ہیں نبی کے نوکر ہیں۔ نبی کی رفعت و عظمت کا خوب چرچا ہے، انہی کے ذکر محبت کا خوب ڈنکا ہے، ہر ایک ان پہ فدا ہے انہی پہ مرتا ہے، ہر ایک ان پہ فدا ہے انہی پہ مرتا ہے۔ ہم نوکر ہیں نبی کے نوکر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سرزمین پر بہت سارے محققین پیدا ہوئے جنہوں نے دنیاوی علوم اور دینی علوم پر پوری دسترست حاصل کی اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ آج میں ایک ایسے محقق کی بات کرنے والا ہوں جو آج تک پیدا نہیں ہوا، جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک ایسا محقق پیدا نہیں ہوا جو ان کی ریسرچ آج تک کسی کی ریسرچ نہیں ہے، جو ان کا علم ہے ان جیسا علم نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور نہ امام شافعی نہ امام مالک، بلکہ بعض علوم میں وہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کا ایک قانون ایسا انہوں نے ایک وضع کیا ہے اور بنایا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی قانون بنانے والا پیدا نہیں ہوا۔ پہلے میں ان کا قانون بتاؤں گا، اس کے بعد ان کا نام بتاؤں گا اس محقق کا، اور بعد میں اس محقق کی میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گا، اور ویڈیو کے بعد ان کا ریسرچ پیپر ہے جس قانون پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اس محقق کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب میں کوئی جرم کیا ہے تو وہ محقق یہ ثابت کریں گے کہ آپ مجرم ہیں، اور عوام کے سامنے اس طرح ثابت کریں گے کہ وہ آپ نے خواب نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے خواب کا ذکر ہی نہیں کریں گے، اور بلکہ اس طرح پیش کریں گے کہ آپ مجرم ہیں اور عوام یہ سمجھے کہ واقعی بھی آپ مجرم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے بینک میں ڈکیتی کی ہے تو وہ یہ آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ ڈکیت ہیں، آپ چور ہیں، چاہے آپ کتنی تعویلیں کریں بھی اس کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے، وہ کہیں گے نہیں بھائی، چونکہ آپ نے ڈکیتی کی ہے تو آپ مجرم ہیں، اور عوام کے سامنے وہ اس طرح بات بیان کریں گے کہ عوام یہ سمجھے گی کہ واقعی بھی آپ جو ہے وہ چور ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی عیسائی یا یہودی یا ہندو رہتے ہیں، اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ میں خواب میں کسی ہندو کے ساتھ یا عیسائی کے ساتھ چرچ میں گیا ہوں یا مندر میں گیا ہوں، تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ آپ بددین ہیں، بد عقیدہ ہیں۔ آپ کہیں بھی میں نے خواب میں گیا ہوں، خواب کے حکم کچھ اور ہوتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں بھائی آپ خواب میں تو وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ کہیں گے آپ گئے ہیں جی، آپ بد مذہب ہیں اور بد عقیدہ ہیں اور آپ گستاخ ہیں۔ اس محقق کا نام ہے محمد علی مرزا، جس نے یہ سب سے بڑا قانون آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ انہوں نے یہ بنایا کہ اگر خواب میں کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے تو وہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کی قبر کھودتا ہے تو وہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ آپ چاہے اسے یہ کہیں کہ بھئی اس کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور محققین نے خوابوں کی تعبیر کی ہے، لیکن اس کے ریسرچ کے مطابق یہ باتیں فضول ہیں، وہ آدمی جو ہے وہ گستاخ ہے۔ آئیے آپ پہلے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ریسرچ پیپر ہے اس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مطلب ہے جسم محفوظ ہونے کے تو آپ قائل ہیں نا؟ میرا عقیدہ نہیں ہے جسم محفوظ نہ ہونے کے قائل تو علی بن عثمان اجویری ہیں۔ کشف مجوب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ حضور کی قبر سے ہڈیاں سمیٹ رہے تھے۔ یہ تو بزرگوں کے، آپ کے بزرگوں کے عقیدے ہیں، دیوبندیوں بریلویوں کے بزرگوں کے۔ علی بن عثمان اجویری نے کشف مجوب میں یہ عقیدہ لکھا ہے امام حنیفہ والے چیپٹر میں۔ میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مطلب میں نے کہا واضح کریں نا، یہ نہ ہو کہ واضح تو آپ کریں گے نا کشف مجوب والے، ہم نے کو واضح کرنا ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ محقق یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم فنا ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ علی بن عثمان حجویری کا ہے، اور انہوں نے یہ عقیدہ جو امام ابو حنیفہ سے اڈاپٹ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں جو الگ کی اور ان کو سمیٹا۔ یعنی اتنی صفائی سے محقق نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اور دوستو یہ قاعدہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جتنے بھی میں اس کے بارے میں قرآن پاک سے بتاؤں گا، اس کے بعد حدیث سے مثال دوں گا کہ اگر کوئی خواب میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ بہرحال
یہ جو محقق بتا رہا ہے اتنی صفائی سے بتا رہا ہے کہ سننے والا یہ کہے کہ واقع بھی علی بن عثمان حجویری کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں فنا ہو گئے، اور یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، حالانکہ یہ بات ہو رہی خواب کی۔ محقق نے کوئی خواب کا ذکر نہیں کیا، اتنی صفائی سے، میں نے پہلے بتایا نا کہ خواب کی بات اتنی صفائی سے بیان کریں گے کہ سننے والا محسوس ہی نہیں کرے گا کہ یہ خواب کی بات ہے۔ جہاں تک انہوں نے کشف المحجوب کی بات کی وہ میرے سامنے ہے، اور اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیج ہے اس کے متعلق وہ کیا لکھتے ہیں، اور بعد میں محقق کی ریسرچ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام اہل سنت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ خلق سے بیزاری کے اظہار کی، یعنی کہ غوشہ نشینی اختیار کی اور خلق سے بیزاری کے اظہار کی، اور چاہ کہ دنیا سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ ان کا دل اہل دنیا کی جاہ و جلال سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے استخوان مبارک لاہ سے جمع کر رہے ہیں، آپ کے اعضاء جمع کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض کو چن رہے ہیں، بعض کو الگ کر رہے ہیں۔ خوف و ہیبت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن سیرین سے تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا، آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے صحیح غلط سے جدا فرمائیں گے۔ دوسری بار پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے ابو حنیفہ، تیری زندگی احیاء سنت کے لیے ہے، مگر گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو الگ کر رہے ہیں، پھر ان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اب یہ موصوف محقق کہتے ہیں کہ علی بن عثمان حجویری کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں محفوظ نہیں، آپ قبر میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ عقیدہ بنا دیا۔ حالانکہ علی بن عثمان حجویری یعنی داتا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہ حقائق بیان کی، خواب کی حقائق بیان کی، نہ کہ یہ حکم لگایا ہے کہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب مزید موصوف کیا لکھتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر میں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو پوری دیگ نہیں کھانی پڑتی، آپ کو دیگ میں سے 2-4 لقمے اگر مل جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیگ میں کیا ہے۔ یہ مصنف محقق جو ہیں ان کا یہ ریسرچ پیپر ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی ویب سائٹ پہ بھی مل سکتا ہے۔ غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد۔ سب سے پہلے شان الوہیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے، اور غیر اسلامی عقیدے ہیں اور اسلامی عقیدے یہ ہیں کہ جو غیر اسلامی عقیدے رکھتے ہیں وہ جو خدا کی شان کے منکر ہیں۔ اور آگے غیر اسلامی نظریات متعلق شان نبوت، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں، گویا کہ وہ گستاخ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقائد نہیں ہونے چاہیے۔ غیر اسلامی عقائد 17 نمبر پر ہے، یہ غیر اسلامی عقائد 17، اور اس میں پھر متعلقہ شان نبوت میں پہلا عقیدہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک رات، یہ محقق کا اپنا ریسرچ ہے، ریسرچ پیپر، لکھتے ہیں کہ ایک رات آپ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں سے چن رہے ہیں۔ اب آیا وہاں عوام کو کیسا دھوکہ دیا کہ سننے والا یہ کہ اتنا بڑا برا عقیدہ، ایک علی بن عثمان حجویری کا یہ عقیدہ کہ آپ ثابت نہیں قبر میں، اور معلوم ہی نہ ہو، خواب کا ذکر نہیں کیا، یہ ہے محقق صاحب۔ اور اب دیکھیں لکھتے ہیں، کیونکہ چور جو ہے نا اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جاتا ہے، کہتے ہیں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کو بعض سے چن رہے ہیں، یعنی الگ الگ کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر دریافت کی محمد بن سیرین سے۔ محمد بن سیرین تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، المتوفہ 110۔ اچھا، محمد بن سیرین نے فرمایا آپ رحمۃ اللہ علیہ علوم نبوت اور سنت کی حفاظت میں بڑے بلند مرتبہ پر پہنچیں گے، کیونکہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، باقاعدہ کتاب التعبیر ہے، بخاری میں، مسلم میں کتاب التعبیر ہے، تقریباً 54 حدیثیں ہیں بخاری میں کتاب التعبیر میں، اور اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو دلائل دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح احادیث بیان کی ہیں جو کہ بخاری میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر بخاری میں 7700 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ
میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے سنا، جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس خواب میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ دودھ سے سیرابی میرے اعضاء سے نکل رہی ہے۔ پس میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ پس جو لوگ آپ کے گرد تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، علم، کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ کی سیرابی نکل رہی ہے، تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ جو ہے وہ عمر بن خطاب کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھے، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، علم۔ تو یعنی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ خوابوں پر حکم لگ جاتا ہے کہ اگر آپ نے خواب یہ دیکھ لیا تو آپ گستاخ ہیں، اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ آپ خانہ کعبہ کو گرا رہے ہیں تو دوسرے دن آپ پر حکم لگ جائے کہ آپ کافر ہیں، آپ مرتد ہو گئے، آپ یہ ہو گئے۔ یہ خواب دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور محمد بن سیرین جو خوابوں کے ماہر ہیں، تابعی ہیں، وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرو گے، الگ جو اچھی چیزیں ہوگی ان کو جوڑو گے، اور جو دین میں گھس آئی ہوں گی بدعت ان کو الگ کرو گے۔ تو محقق نے کتنی بددیانتی سے یہ کام لیا اور نہ خواب کا وہاں ذکر کیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے، اور یہاں کا یہ غیر اسلامی نظریہ ہے جی خواب، یعنی انہوں نے خواب دیکھا اور کہا یہ غیر اسلامی نظریہ ہے جی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قبر میں جو ہے وہ مٹی سے مل گئے ہیں۔ دوستو، آپ کو اگر بات سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ حیران ہوں گے کہ خواب بیان ہو رہا ہے، خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، حکم کیا لگ رہا ہے اپنی طرف سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اس صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، نیچے حدیث لاتے ہیں۔ اب خود حیران ہوں گے، یہ ریسرچ پیپر ہے اور ایسی بونڈی باتیں اس میں بے بہا ہیں اور گاہے بگاہے اس کا آپریشن ہوتا رہے گا۔ کہتے ہیں صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بے شک جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سے افضل دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ تو یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں لائیں کہ وہ جو اوپر جو خواب کا ذکر ہے وہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، کیونکہ خواب میں کیوں دیکھا انہوں نے ایسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں، چن رہے ہیں؟ بھائی خواب میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، اور خواب پر حکم کیسے لگے گا کہ آپ نے کیوں دیکھا؟ جی آپ نے اب اگر دیکھا تو آپ کا یہ عقیدہ بن گیا۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو تمہیداً بات بتائی کہ اگر آپ سے قتل ہو جاتا ہے خواب میں تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا، بھی آپ نے خواب میں کیوں قتل کیا؟ آپ نے خواب میں کیوں قتل کیا؟ تو وہ خواب دیکھا، انہوں نے خواب کی تعبیر ہے وہ بتائی انہوں نے کہ آپ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں اور محقق صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گستاخی ہے، یہ گستاخ رسول ہو گئے اور یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مٹی جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو نہیں کھاتی۔ جو اوپر جو بات ہوئی نا وہ غیر اسلامی، ان کا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ مٹی کھا جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک خواب ہے، اس کی خواب کی ایک تعبیر ہو رہی، نہ کہ اسے وہ نظریہ نکال رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے محقق کے ماننے والے کچھ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہاں سے وہ لے رہا ہے، کیا اس کی ریسرچ ہے، اور اس کے پیچھے اندھے بن کے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دو مثالیں دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک قرآن سے مثال دوں گا، ایک حدیث سے مثال دوں گا کہ اگر یہی قانون ہر جگہ اپلائی کیا جائے کہ جو آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے اس پر حکم لگایا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خود محقق اس کی پھر تشریح کرے گا۔ تو اب ہم پہلی مثال کی طرف آتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر مصنف کا قانون مان لیا جائے، جس طرح انہوں نے خواب پر حکم لگایا کہ علی بن عثمان حجویری کا یہ عقیدہ بن گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وہ بوسیدہ ہو گئے، مٹی میں مل گئے ہیں، اور وہ خواب پر حکم لگا رہا ہے، حالانکہ نہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ایک خواب جو بیان کر رہے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی ساتھ ہی ہے۔
اگر محقق کی تعریف مان لی جائے کہ بھئی خواب پر حکم لگے گا جس طرح اس نے حکم لگایا اور بددیانتی کی ہے، تو اب قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین. سورہ یوسف آیت نمبر 4. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے والد سے، یا ابتی میرے والد ابو جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا ہے، لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں خواب میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں سورہ حج میں آتا ہے، آیت نمبر 18 ہے کہ چاند ستارے تو خدا کو سجدے کرتے ہیں. تو ادھر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے سجدے کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں لازم آئے گا؟ مصنف اور محقق کی تعریف اور اس کے اصول کے لحاظ سے اب دیکھیں سورہ حج میں اللہ فرماتے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے جو کچھ آسمان میں زمین میں، والشمس والقمر سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور اس طرح چوپائے سارے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا. اگر اس نئے محقق کی بات مانی جائے کہ خواب پر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو اب یہ جو ہے نا شرک ہو گیا. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ حج میں جو آ گیا آیت نمبر 18 میں کہ چاند ستارے سورج یہ سارے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اگر اس کی تعبیر نہ لی جائے، حالانکہ تعبیر ہے اس کی سورہ یوسف میں آیت نمبر 100 میں کہتے ہیں وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آیت نمبر 100 پوری، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اوپر بٹھایا تو والد اور سارے بھائی جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام کا والد جان ابو جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. تو دوستو خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، نہ کہ اس پر حکم لگتا ہے. اگر جس طرح محقق نے یہ حکم لگایا ہے کہ علی بن عثمان حجویری کا یہ نظریہ بن گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم جو مر کے آپ مٹی میں مل گیا ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کیا اپنے اس ریسرچ پیپر میں، پیج نمبر 4 پہ گستاخ ریسرچ کیا، ڈکلیئر کیا کہ شان نبوت میں گستاخی، حدیث کے صریح خلافی ہے، غیر اسلامی نظریہ ہے. تو اب اس قرآن پاک کے بارے میں کیا کہے گا؟ قانون تو وہی چلے گا. اگلی مثال حدیث پاک سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو اب اس محقق نے جو امام ابو حنیفہ پر جو حکم لگایا ہے تو کیا وہ قرآن پر لگے گا؟ کیا اسی طرح حدیث پر بھی لگے گا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے، حدیث نمبر 7008 اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں ہے 7008 ہے اور مسلم میں 2390 ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر قمیص ہیں. ان میں سے بعض قمیصیں پستانوں تک پہنچتی ہیں، بعض قمیصیں اس سے نیچے تک پہنچتی ہیں. اور عمر بن خطاب میرے سامنے سے گزرے، ان پر اپنی لمبی قمیص تھی جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فرمایا دین، کہ عمر کا دین مکمل ہوگا. تو اگر دوستو یہ تعبیر لی جائے کہ خواب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے وہ جہنم میں لے جاتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 5887. تو کیا یہ حدیث حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ ہوگی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو ہے وہ اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی. تو دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں. حکم نہیں لگے گا کہ بھائی آپ نے خود فرمایا کہ جس کی قمیص ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا. بہت ساری اس بارے میں احادیث ہیں. تو کیا یہ احادیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر فٹ کی جائیں گی؟ ہرگز نہیں کی جائیں گی، کیونکہ آپ نے خواب دے کر خواب کی تعبیر بیان فرمائی. اسی طرح بات کو سمجھا جائے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر محمد بن سیرین نے بتائی، لیکن یہ جو نیا محقق ہے جو ایسا قانون بنا دیا کہ خواب والی بات کو گستاخی قرار دے دیا، پھر گستاخ ڈکلیئر کر لیا اور اس میں شامل کر دیا. اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی جہالت میرے دوستو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. صرف کیا ہے؟ محدثین سے دشمنی، علماء کرام سے دشمنی، اپنا نام اور نمود اور کچھ بھی نہیں. اگر بندہ کوئی تحقیق کرے، یہ بار بار کہتا ہے، یہی محقق کہتا ہے کہ بھئی میں صرف دین کے لیے کرتا ہوں، کسی نے میری مجھ نہیں کھولی ہوئی. اور بھئی تیری مجھ نہیں کھولی ہوئی تو انہوں نے تیری مجھ کھولی ہوئی ہے. علی بن عثمان حجویری المعروف داتا رحمۃ اللہ، انہوں نے تیری مجھ کھولی ہوئی ہے. بات کو سمجھا ہی نہیں ہے اور ان پر گستاخی کے فتوے لگا دیے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. لوگوں کو کیا پتا کہ یہ وہ تو سمجھتے ہیں قرآن حدیث کا حوالہ دیتا ہے، بخاری کا حوالہ دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تیرے اندھے طرح پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ یہی سمجھے گے کہ بھائی اس نے کہہ دیا کہ علی بن عثمان حجویری کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مٹی میں مر کے مل گئے ہیں، آپ ریزہ ہو گئے. امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو بڑے گستاخ ہیں، بریلویوں کے امام بڑے گستاخ ہیں، دیوبندی کے امام بڑے گستاخ ہیں. اللہ مان والحفیظ. دوستو آپ نے اصلیت جان لی. اسی طرح یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، قرآن و حدیث کو نکال کے جتنی اس کی باتیں وہ جھوٹ ہیں ساری. اس کا پورا آپریشن گاہے بگائے ہوگا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں تاکہ اس جھوٹ پر پردہ ہٹایا جائے. یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے میں نے آپ کو واضح بتا دی، اور کوئی ایک بندہ بھی آ کے اس کو پڑھے اور دیکھے، ایک بات میری غلط ہو تو میں اسے 1,00,000 روپیہ دوں. میں نے آپ کو سارا کر کے دکھایا ہے، قرآن حدیث اور اس کے ریسرچ پیپر اور جہاں سے اس نے اٹھایا سارا میں نے آپ کو واضح کر کے دکھایا ہے. اب بھی اگر اس کے ماننے والے اس کے پیچھے اندھا دھند پیروی کریں